جب سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی اور کفار مکہ کو اپنے گرد جمع فرمایا اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کا پیارا پیغام پہنچایا، تو اس کے بعد سے جو مسائل شروع ہوئے، مگر ایک ایک دو چند آتے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر وہ بھی اپنی جگہ پر اسلام و دین کی دعوت دینے مصروف ہو گئے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اسلام و دین کی دعوت دے ہی رہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں۔ مگر یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسلام کی دعوت، ایمان کی، نیکی کی دعوت عطا فرماتے گئے، اور یوں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ پھر آگے جا کر یہ معاملہ بڑا پیارے انداز سے آگے بڑھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے۔ یوں آہستہ آہستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے پھر اپنے طور پر نیکی کی دعوت دی۔ آپ جنہیں جانتے تھے آپ وہاں پہنچے، سیدنا عثمان غنی سے آپ کا تعلق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے جا کر ایمان کی دعوت دی۔ حضرت زبیر بن عوام کو آپ نے دعوت دی، اس طرح دیگر صحابہ کرام جو بعد میں صحابی بنے انہیں آپ نے دعوت دی۔ وہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ ملتے گئے ایسے ایسے آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت عام ہوتی چلی گئی، مگر تکالیف تو تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکالیف تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابی ایمان لاتے ان صحابہ کرام کو بھی کسی حد تک تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن خوش نصیب تھے وہ لوگ، اور ان کی خوش قسمتیوں پر ناز کرنا چاہیے کہ پھر اس طرح یہ وابستہ ہونا، ملنا اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ آج دیکھیں نا، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت تکالیف برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، آزمائشیں اٹھائی، پھر اپنے جان و مال کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک پوری تاریخ ہے نا، ایک اسلام و دین کی تاریخ ہے، وہ یہ سارا سلسلہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ پھر حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لیا ہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لیا ہے نا، یہ ایمان لاتے رہے، اور یوں مطلب کہ ترکیب آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ابتدا کیا تھا؟ دار ارقم ایک جگہ تھی مکہ مکرمہ میں، دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر سمجھے گئے یہ پہلا ہی سمجھے گئے حقیقی مدنی مرکز تھا، جہاں پر اسلام و دین کی خدمت کے وہ کام ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہیں جلوہ فرما ہے، صدیق اکبر بھی وہیں جلوہ فرما ہے، دیگر صحابہ کرام بھی وہیں جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اور مشورے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، کھل کر عبادت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کفار مکہ بڑے ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ کفار تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہ بھلا چاہا نہ کبھی بھلا چاہیں گے، یہ کبھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہ سکتے، تو اس وقت یہ بھی ظلم و ستم کیا ہی کرتے تھے۔ پھر اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور پھر باہر نکل کر عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، مگر اس میں بھی پھر کیا ہوا، کافی مسائل ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو مطلب کہ مارا جاتا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا۔ تو یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا تاریخ اور اسلام کی ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں دہرائیں کہ آج 1439 سے ہجری 1439، اوکے، یہ ہجرت سے چلی۔ کب سے چلی یہ تاریخ؟ ڈیٹ ہجرت سے،
یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہ مسلمانوں کی ایک سمجھے کہ کسی تاریخ اور ڈیٹ کو وہاں سے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کہ تاریخ مسلمانوں کی جو ڈیٹ ہے اس کا ایک آندہ چاہیے، وہ وہاں اسٹارٹ وہیں سے لیا گیا. تو آپ یوں سمجھے تقریباً 1500 سال لے لیں کم و بیش. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا، سرکار کی ولادت، اعلان نبوت، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہجرت فرمانا، تو 1500 سال 300 ایئرس کم و بیش، ٹھیک ہے، مور اور لیس 1500 سال. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیا گیا. آپ حیات ہیں، آپ حیات ہیں، زندہ ہیں. آپ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. آپ کا نزول ہوگا. کیا ہوگا؟ لکھا ہے یہ شام، ملک شام میں جامع مسجد دمشق مشہور ہے، اس کے جو منارہ ہے شرقی منارہ کہتے ہیں. شرقی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایسٹرن، ایسٹ منارہ، ٹھیک ہے نا، شرقی منارہ ایسٹرن. تو آپ کا جو نزول ہوگا وہ شرقی منارے پر. الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس کی. ہم گئے تھے ملک شام اور ہم نے دیکھا تھا نیچے سے. اس مسجد کی بھی زیارت کی ہے، اس منارے کی بھی زیارت کی ہے. الحمدللہ ملک شام یہ مزارات اولیاء، وہاں کافی مزارات اولیاء ہیں. تو آپ کے وہاں پر نزول ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے. آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے. آپ کی نبوت باقی ہے، مگر آپ تشریف لانے کے بعد قرآن کریم کی تعلیم کی تبلیغ فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان جو ڈیوریشن ہے وہ کم و بیش مور اور لیس تقریباً 600 سال کا فرق ہے. کتنا؟ 600 سال کا فرق ہے نا. تو یہ بھی آپ کے ایک ہسٹری ہے یہ نا، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا. تو یہ فرق ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے بھی مذاہب تو تھے ہی نا، مذاہب تھے، اور اس کے بعد مختلف انداز تھے لوگوں کے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. اس کے بعد ایک اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا. آج تقریباً 1500 سال کا عرصہ ہو چکا، اور دنیا میں اس وقت تقریباً کوئی کہتے 225 ارب، کب 2.25 ارب، تو کوئی 2.5 ارب، کوئی کتنے کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا میں 7.5 ارب کی پاپولیشن آبادی بتائی جاتی ہے. اس میں اتنی آبادی مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک جنرل کیلکولیشن پہ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اسلام کی دعوت چلتی گئی. آپ اس پہلے فرض سے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450-1500 سال پہلے لوگوں کو صفا کی وادی پر جمع کیا، اور جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو ایمان لانا شروع ہوئے، وہ سلسلہ چلتے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نیکی کی دعوت دی. الگ الگ شہروں میں جا کر رہے، الگ الگ ملکوں میں جا کر رہے. آپ کے ساتھی چائنا ہے، آپ کے ساتھی
چائنا ہے، چائنا کے اندر گونزو، کون سا گونزو جو علاقہ ہے، شہر ہے، اسی کے اندر بتاتے ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عالی شان ہے۔ سعد بن ابی وقاص نہیں ہے، حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص آپ منع کر رہے ہیں، مشہور یہی ہے سعد بن ابی وقاص۔ ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی لگی ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں، واللہ عالم ہیں صحابی، ہیں صحابی رسول سے ہی 35 صحابہ کرام کے مزارات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چائنا کی طرف ہے۔ اچھا چائنا کا نام اس وقت تھا ہے نا، اطلب العلم ولو بالصین، علم طلب کرو تمہیں چین تک جانا پڑے، یعنی یہ اس کی دور تھا۔ تو چین میں ہمارے اسلامی بھائی کے کہنے کے مطابق تقریباً 30 کم و بیش وہ مزارات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے منسوب ہیں۔ اب چین دور کی بات سے بیان کیا گیا نا، یہاں تک کہ تمہیں چین تک جانا پڑے، تو اب یہاں تک تمہیں چین تک جانا پڑے تو چین تک ان کے کہنے کے مطابق آج 30 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے پہنچے ہوں گے سرزمین تک؟ مکہ مکرمہ کا تصور کریں، یعنی اگر آپ پاکستان سے آئیں، ایک تعداد پاکستان سے آئی ہے، اگر ہم پاکستان سے چلے ہیں تو پاکستان سے جیسے ہم یوں آتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا نقشہ ہے، پاکستان سے اگر ہم یوں آتے ہیں تو ہم عرب شریف اور عرب شریف کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نقشے میں ان کے ناموں کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان سے یوں جاتے ہیں تو یہاں آ کر آپ کو ہانگ کانگ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اگر آپ یوں چلتے تو یہاں سے چلتے چلتے یہاں تک آپ کو ہانگ کانگ ملتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس وقت پتہ نہیں سرزمینوں کے کیا نام تھے، کیا یہ اس طرح کی تقسیم تھی، یہ ہانگ کانگ، یہ ساؤتھ کوریا، یہ تھائی لینڈ، تو یہ بینکاک، تو یہ راستے میں یہ، میں نہیں جانتا کہ اس ٹائم پہ ناموں کی تقسیم کیا تھی، یہ ناموں کی تقسیم کب ہوئی، کہ یہ پہلے اس ملک کا نام کیا تھا بعد میں کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس معاملے میری کوئی ہسٹری کی نالج نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زمین تو طویل ہے ہی نا، ایک لمبا سفر تو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے جیسے کبھی احساس ہے کہ اب ہم کل جیسے کہ اٹھے تھے اور ہم جہاز میں اڑتے ٹھیک ہے، باب المدینہ سے بینکاک سے ہوتے ہوئے ہانگ کانگ، تو ہانگ کانگ سے پھر آتے ہوئے ابھی یہاں بیٹھے تو مجھے پتا ہے کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے اور مجھے کتنی ہمت نہیں ہے، حالانکہ جہاز کا سفر یہ آرام دہ سفروں میں ایک سفر ہے نا، اور یہاں آئے تو یہاں بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی آئے، لیا گاڑی وغیرہ، تو کھلایا پلایا، کچھ دیر چلو، آرام کی ترکیب بنی، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن اب تصور کریں کہ وہ وقت بھی تو وقت تھا نا جب گھوڑے پر اونٹوں پر بیٹھ کر سفر ہوئے ہوں گے، گھوڑوں پر اونٹوں پر بیٹھ کر سفر ہوئے ہوں گے، راستے میں رک کر سفر ہوئے ہوں گے، راستے میں رات ہوتی تو پڑاؤ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے رکتے ہوں گے، کھانے کے کیا ہوتا ہوگا، پینے کا کیا ہوتا ہوگا، پانی کہاں سے ملتا ہوگا، غذائیں کہاں سے آتی ہوں گی، کیا کھجوریں ہی لے کر چلتے تھے یا کیا تھا، یا زمزم اور کھجوروں پر ہی یہ ساری دنیا فتح ہونے چلی تھی، کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کی روٹیاں اور کھجوریں اور زمزم پی کر ایسا کام ہوا ہے کہ آج الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں مسلمان نظر آتے ہیں، کام ہوا ہے نا۔ تو یہ آپ اس وقت سے دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں، امیر سنت سے ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات بقیع پاک میں ہیں۔ مدینہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جہاں روضہ انور، اس کے ساتھ جو عظیم قبرستان ہے جو آقا کے قدموں میں ہے، وہ بقیع پاک قبرستان، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی انہی صحابہ کرام کے قرب میں کہیں جگہ پا لیں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ تو وہ 10,000 صحابہ کرام وہاں پر، اس کے علاوہ یہ کہہ رہے 30 چائنا کی طرف، بقیہ کئی دنیا میں کئی ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دمشق تشریف لے گئے تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام میں بتایا جاتا ہے،
تو اس طرح اور صحابہ کرام کے مذہب ملک شام میں تو کوئی کہیں کوئی عرب کے مختلف علاقوں میں تو کوئی کہاں کسی کا مزار بتایا جاتا ہے. تو یہ گئے نا، گئے سفر کیا، یہاں پہنچے وہاں پہنچے. اچھا جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں آپ کے لیے آزمائش تو ہے نا، مشقت تو ہے، پریشانی تو ہے. تو یہ جو پوری ایک ہسٹری ہے اسلام اور دین کی، آپ دیکھیے کہ یہ پہنچتے گئے پھیلتے گئے، پہنچتے گئے پھیلتے. کوئی تجارت کے لیے بزرگ پہنچے، کوئی تبلیغ کے لیے بزرگ پہنچے، کوئی روزگار کے لیے بزرگ پہنچے. آپ جب ہانگ کانگ میں ہے تو آج ہانگ کانگ میں اپنے سے یہاں پر آپ آئے ہیں، یہاں پر کے آنے کے چند ایک مقاصد ہیں، یا تو روزگار ہے یا تعلیم ہے. میرا خیال ہے اور تو کوئی بہت بڑا یہاں کوئی ایسا خاص مقصد لگتا نہیں ہے کسی کا. یا یہاں پر تعلیم کے عموماً لوگ آتے ہیں. یہ دو عموماً طبقے ہیں جن کو یہاں اسٹے ہے، رکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی گھومنے پھرنے آیا تو اس کا تو یہاں کوئی ایسا اسٹے کا تصور نہیں ہے. میں خاص روزگار کمانے کے لیے جو لوگ یہاں آتے ہیں، میں ان سے خاص، اور جو تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں 5 6 سے 7 8 10 سال تک یہاں پر وہ پڑھتے ہیں. ان کو اسکالرشپ ملتی ہے جو ایجوکیشن کے نام پر یہاں رہتے ہیں. اب اسکالرشپ ملتی ہے تو شاید اتنی یہاں پر کمانے کی اتنا ٹینشن ان کو ہو سکتا ہے کہ نہ ہوتا ہو. ان کو صرف پڑھائی کرنی ہے، باقی ایکسپینسز تو ان کے آٹومیٹیکلی بیر ہوتے ہی چلے جا رہے، اٹھتے چلے جا رہے. تو ان کے لیے تو زیادہ ایزی ہو گیا نا کہ یہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کتنے بہتر انداز سے پیش کر سکتے ہیں. اچھا اب جو روزگار کماتے ہیں تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان روزگار نہیں کماتے تھے؟ کیا مکہ مکرمہ میں ان کے کاروبار نہیں تھے؟ کاروبار تھے، یہ بھی کام کرتے تھے. ان کے اپنے سب کے اپنے الگ الگ کاروبار تھے. وہ ایک الگ ان کا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کاروبار اور کام کاج کیا ہوا کرتے تھے. مگر کاروبار تو صحابہ کرام کرتے تھے نا. صحابہ کرام کے بعد جو دیگر بزرگان دین کا دور آیا، کاروبار تو وہ بھی کرتے تھے. کوئی اپنا بزنس کرتا تھا تو کوئی کسی کے پاس روزگار کے لیے نوکری کرتا ہوگا. اسی طرح اجارے کے احکام بھی ہیں نا، جاب کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مگر اس وقت یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام و دین کی خدمت ہوا کرتی تھی، نیکی کی دعوت ہوا کرتی تھی. آپ کو اس وقت کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں، گھر گھر میں حافظ قرآن اور عالم ملا کرتے تھے. یعنی لوگ اس وقت یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے، سینکڑوں حدیثیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی. قرآن کریم کے حفاظ گھر گھر پائے جاتے تھے. اور عبادت میں اور فقہ میں اور معلومات میں اپنی مثال آپ تھے. یعنی یوں سمجھے کہ اس وقت کے عام لوگ بھی ہے نا، عام لوگ بھی، یعنی ہم کو بہت بڑے علماء کا جب بیان سنے، ان کی باتیں سنے، ان کا علم دیکھے علماء مفتیان کرام کا، تو اس وقت کے لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، مسجد نبوی شریف میں جو علماء اور دیگر جو علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، بلکہ حالت یہ تھی کہ مائک بھی تھوڑی تھا، سہولت تھوڑی تھی. میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے کہ محدثین یعنی حدیث بیان کرنے والے کسی میدان میں جاتے تھے تو ان کو وہاں پر 50 ہزار اس وقت صرف حدیثیں سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے. کتنے؟ 50 ہزار لوگ حدیثیں سننے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے. اچھا مائک نہیں ہوتا تھا. سنیے جذبہ کیسا تھا. مائک نہیں ہوتا تھا، ساؤنڈ سسٹم تھوڑی تھا. اب اچھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ایک تو اپنی کرامت ہے کہ جو پہلا شخص سنتا تھا آخری والا شخص بھی اسی طرح آواز سنا کرتا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی. لیکن ہر بزرگ کو تو ایک کرامت ملے ضروری نہیں. اب ایک محدث جو حدیث بیان کرنے والے جب آتے تھے تو اب اس میں جیسے ہمارے مکبرین ہوتے ہیں نا، مستملی کہلاتے ہیں. مستملی ہوتے تھے. مستملی کیا تھے کہ حضرت جب حدیث بیان کرتے تھے نا، حدیث بیان کرتے تھے تو وہ آواز جہاں تک پہنچی وہاں سے اس نے آواز لی اور آگے بیان کی. اس نے وہاں سے آواز لی اور آگے بیان کی. مگر ایک بڑا طبقہ یہ ہوتا تھا جس کی خواہش یہ تھی
کہ ہم روایت مستملی سے نہ لیں، ہم روایت دار محدث سے لیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا بزرگ، ہم ڈائریکٹ ان سے حدیث سنیں. اب آپ یہ سوچئے کہ جب اس ٹائم پر اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا اور 50 ہزار لوگ اس وقت میدانوں میں کہہ سکتے شاید دین کے اوقات میں جمع ہوتے ہوں گے، تو جمع ہوتے تھے تو جسے ڈائریکٹ حضرت سے حدیث سننی ہوتی تھی وہ کتنا پہلے آ کر رک جاتے ہوں گے کہ پیچھے رش ہو جائے گا، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. حالانکہ سینکڑوں مستملی ہوتے تھے، 400 500 مستملی ہوتے تھے. کتنے؟ یعنی حدیث پہنچانے والے 400 500. اور جب وہ اجتماع ختم ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں قلم و دوات، اس ٹائم پر قلم ہوتے تھے، وہ انک پاٹ جس کو آپ کہتے ہیں، قلم و دوات اس وقت پائے جاتے تھے. یہ اس ٹائم پر سیکھنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. تو یہ جذبہ اگر آپ دیکھیے، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا تو کم و بیش 1 لاکھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ تقسیم ہوئے، یہ الگ الگ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں پہنچے. وہاں پر ان کی صحبت تابعین نے پائی، جو ان کی صحبت پائی وہ تابعین ہوئے. وہ تابعین ان سے حدیث سیکھتے رہے، ان سے قرآن و حدیث سیکھتے رہے، ان سے اسلام و دین کی باتیں سیکھتے رہے. یہ آگے پہنچا حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ میں عالم مدینہ، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں، مکے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکے میں تھے. وہ مکے سے چلے. یعنی آپ جذبہ دیکھیے کہ علم دین سیکھنے کا، یہ سارا جو میں آپ کے سامنے جو ہسٹری بیان کر رہا ہوں، پڑھائی دنیا ہم اس پہ مصروف ہے. اسلام و دین، تبلیغ، حدیث، قرآن، یہ سیکھنے کا جو ایک پورا سلسلہ چلا ہے وہ ہے کیا؟ کیسے پہنچا بھائی اسلام و دین ہم تک؟ وہ کیا جذبے ہوا کرتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام مالک سے ملنا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام مالک سے ملنا تھا، اور وہ تقریباً 8 دن کا سفر کر کے اونٹ پر 8 دن کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اونٹ پر سفر کیا، کتنے دن کا؟ 8 دن کا سفر کیا. اور اس پورے سفر میں میرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 قرآن ختم کیے. کتنے قرآن ختم کیے؟ 16 قرآن ختم کیے. کتابیں لکھا 1 دن میں 1 رات میں. سفر کے دوران 1 دن میں 2 قرآن ختم کیے. اتنا قرآن پڑھتے تھے. آپ سوچئے وہ کیسا قرآن یاد ہوتا ہوگا اس ٹائم پر. اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ گھر جیسے کہ بچہ قرآن کا حافظ جیسے ہمیں ملے نا. اور حدیث سے تو سینکڑوں کی تعداد میں یاد ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں حدیث یاد ہوتی تھی. میں اس کو کس طرح مثالیں دوں آپ کو؟ جیسے آج ہم کو کرنسی کے ریٹ یاد ہوتے ہیں، آج ہم کو ہماری مطلب کہ آئٹم اور برانڈ کے نام یاد ہوتے ہیں. آج موبائل کون سا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، یہ سے ہی ہم کو یاد ہوتے ہیں. انٹرسٹ کی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ پر کہ ہمارا انٹرسٹ کرنسی، کاروبار، نوٹ، دین پروڈکٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. آج ہم کو شہروں کے نام یاد ہیں، ہم کو ایئر لائنوں کے نام یاد ہیں، ہم کو مسئلہ سارے ٹریولنگ روٹ یاد ہیں، ہم کو ٹرین کے ٹائمنگ تک تو یاد ہے کہ کون سی ٹرین 1 منٹ لیٹ ہوگی تو نکل جائے گی، مگر نماز کے ٹائمنگ یاد نہیں ہوتے ہیں، مسجدوں کی جگہ یاد نہیں ہوتی. یہ ہمارا حال ہے. انٹرسٹ کی ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ پر. ہماری دلچسپی جو ہے وہ دلچسپی کی اس وقت کیفیت کیا ہے. تو دلچسپی کا یہ عالم ہے. اب وہ کیا عالم تھا؟ وہ قرآن کریم کی آیات یاد ہوتی تھی، اور مسائل یاد ہوتے تھے، اور مرد تو مرد عورتوں کو یاد ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا تو ایک عورت جو اٹھ کر ہی انہیں بیان کیا تھا کہ جب آپ مہر کے بارے میں یہ کہتے کہ اللہ تو ہمارے لیے یہ فرماتا ہے. اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت نے ایک مرد کی اصلاح کی ہے. وہ صحابیات کا دور تھا، صحابیات کا دور تھا.
عورتیں جانتی تھی قرآن و حدیث کی باتوں کو، صحابیات جانتی تھی قرآن و حدیث کی باتوں کو. صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام و دین اور فقہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حاصل کیا کرتے تھے. وہ دور تھا، ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا جاتا تھا، وہ دور تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 دن کا سفر کیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آنے میں. وہاں سے برسوں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. وہاں سے پھر گئے کوفہ. کہاں گئے؟ کوفہ. وہاں امام ابو یوسف و امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس انہوں نے وقت گزارا. پھر وہاں سے پھر پلٹ کر آئے یہ مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. میں آپ کو سیرت بتا رہا ہوں. اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے شاگرد تھے، چھوٹی سی عمر میں آئے تھے. چھوٹی سی عمر میں خوبصورت اور حسین بچے تھے، انتہائی خوبصورت حسین بچے تھے. تو امام اعظم کے بعد پڑھنے کے لیے آئے تو امام اعظم نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، فتنے کا خوف. تو آپ نے فرمایا بیٹا قرآن حفظ کر کے آؤ تاکہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ قرآن حفظ کر آ جاؤ، میں تمہیں پھر پڑھاتا ہوں. قرآن حفظ کرنے کے لیے جائیں گے تو تھوڑا عرصہ لگے گا، آدمی بڑا ہو جائے گا. 7 دن کے بعد پھر آ گئے. 1 ہفتے کے بعد حضور سکھائیے. داؤد نے فرمایا بیٹا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ قرآن حفظ کر کے آئیے. تو فرمایا عرض کی کہ حضور میں قرآن حفظ کر آیا ہوں. میرے آقا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے 7 دن میں قرآن پاک حفظ کیا. اونلی 7 days. 7 منزل ہے قرآن کی. ہم سے روز کی 7 آیتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ معذرت کے ساتھ شاید ایک عرصہ ہو گیا ہوگا کسی نے 7 آیتیں کئی عرصے سے نہیں پڑھی ہوں گی، بلکہ معذرت کے ساتھ ایک ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے 7 سال ہو گئے ہوں گے جنہوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا. معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم لائیو ہیں مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، مگر اسپیشلی چونکہ بیٹھا ہی آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں تو آپ سے کچھ زیادہ باتیں مدنی پھول عرض کروں گا. لیکن آپ خود دیکھیے کہ جو طبقہ 7 سال مطلب قرآن نہ پڑھے، اور ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دنوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور پڑھنے بیٹھ گئے. یہ تھی ان کی کیفیت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فرسٹ ٹائم مسجد نبی شریف میں آئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے، اور آپ نے جب نماز پڑھی اور دیکھا کہ ایک بڑی وجیح قسم کی اور بڑی مطلب باوقار شخصیت اور جو حدیث سکھا رہی ہے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تو وہ اشارہ کرتے سرکار کے روزے کی طرف. کیا وقت تھا دیکھیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے انہوں نے فرمایا ہے، ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. بڑا خود سن کر اتنا مزہ آتا ہے، مجھے پڑھ کر اتنا مزہ آیا تھا کہ یہ کیا. امام مالک رضی اللہ عنہ تو کتنے زبردست عاشق رسول تھے نا. انہوں نے تو مدینہ پاک میں کبھی گھوڑے پر سواری تک نہ کی. یہ مدینہ چھوڑ کر بھی نہیں جاتے تھے کہ یہی تھا کہ کہیں مدینے کے باہر میری روح نہ نکل جائے. یہ تو مدینے میں ہے. مطلب کوئی آتا ہے کمانے کے لیے، کوئی آتا ہے بکی پانے کے لیے. نصیب کی بات ہے. کوئی جاتا ہے حدیثیں سیکھنے کے لیے، کوئی جاتا ہے نوٹیں چھاپنے کے لیے. نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، روزگار ہمارے بزرگوں نے کمایا ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، روزگار ہمارے بزرگوں نے کمایا ہے. مال ہمارے بزرگوں نے کمایا ہے. کاروبار ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں بھیک مانگنے کی کئی ترغیب نہیں ہے. اسلام میں دین میں دینے والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے. بھیک مانگنے کی محتاجی کی کہیں بھی نہیں ہے. بہتر تمہاری آمدنی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. اس آمدنی کو بہتر آمدنی، اچھی آمدنی کہا گیا ہے. اچھا روزگار کہا، اچھا کسب کہا گیا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے سارے مضامین موجود ہیں جو ہم سے زیادہ صحابہ کرام جانتے تھے، تابعین جانتے تھے، تبع تابعین جانتے تھے، بزرگان دین جانتے تھے کہ کمانا کیا ہوتا ہے، گھر بار چلانا کیا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے تھے. وہ جانتے تھے، کماتے بھی تھے، بازاروں میں رہتے تھے. ایسا نہیں وہ بازاروں میں نہیں رہتے تھے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر کیا اعلان کرتے ہیں؟ بازار ہی میں تو گئے تھے، بازار میں جا کر کیا اعلان کرتے ہیں کہ وہاں پر مسجد میں سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں ہو؟ یہ دوڑے بھائی، صحابہ کرام دوڑے، جو بازار میں تھے وہ گئے مسجد میں، دیکھا وہاں تو علم دین سکھایا جا رہا تھا، واپس آ کر کہا کہ حضور آپ فرما رہے کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے علم دین کا۔ تو فرمایا کہ یہی تو میرے نبی کی میراث ہے کہ نبی اپنی وراثت میں علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں، علم دین ہی تو سکھایا جا رہا تھا، مگر یہ علم دین سیکھنے کے لیے وہ یہ علم دین کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں اس میں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے گئے کرتے بازار میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے بازار میں نہ آئے جو فقیر نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ بازار والوں سے، تجارت کرنے والوں سے، کاروبار کرنے والوں سے، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تصور اگر کہیں کسی کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ ہم ہی خالی کماتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ میں صرف ایک آپ کی سمجھے کہ میموری ریکال کروا رہا ہوں، آپ کو ایک بات یاد دلا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے روزگار کا اہتمام نہیں فرمایا تھا؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر آپ تشریف نہیں لے گئے تھے؟ دیگر ذرائع نہیں تھے کہ صدیق اکبر کاروبار نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتے، اپنا کام کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے ہم دو پارٹنر تھے، دو شراکت دار تھے۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم دو شراکت دار تھے۔ ایک دن میں آتا تھا آقا کے قدموں میں اور سیکھتا تھا کہ آقا کیا فرماتے ہو، جا کر میں اپنے ساتھی کو بیان کرتا تھا، اگلے دن میں کاروبار پر ہوتا تھا، وہ جایا کرتے تھے اور وہ سیکھ کر آتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہ آج آقا نے کیا فرمایا ہے۔ یہ انداز تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں ہے آج ہمارا علم دین سیکھنے کا جذبہ؟ کہاں ہے ہمارا تبلیغ دین کا جذبہ؟ کہاں ہے ہمارا قرآن سیکھنے کا جذبہ؟ آج مسلمان غور کرے، آج ہانگ کانگ والے، ساؤتھ کوریا والے، میں فارس کے تو دوسرے ملکوں میں آباد ہیں یا اپنے ملک میں اپنا کاروبار اور دنیا کی نظر کر چکے ہیں۔ بات کر رہا ہوں خاص طور پر کہ آپ روزگار رزق حلال کمائیں، آپ کو رزق حلال کمانے کا تو کوئی بھی نہیں منع کرے گا نا بھائی، لیکن آپ کا یہ روزگار کمانے کا جو اندازہ زندگی ہے اس نے آپ کیوں دور کر دیا؟ تعلیم تو کیوں دور کر دیا؟ یہ کیس گیا کہ آپ اور ہم برسوں کھول کے نہ دیکھے؟ یہ کیا ہو گیا کہ ہم قرآن کھولے تو ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہ آئے؟ آپ سوچئے تو صحیح، ہم قرآن کھولے اور دیکھ کر پڑھنا نہ آئے؟ یہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا بیان کروں گا میں کہ آج مسلمان قرآن کھولتا ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، نماز واجب ہے، اسے صحیح معنی میں سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتی، قل هو اللہ احد نہیں آتی، تو جذبہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے اندر؟ جذبہ نہیں ہے۔ علم دین سیکھنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ٹائم ہے، معذرت کے ساتھ ٹائم ہے، کیا سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا تفریح کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ بہت سارے ٹائم ہے۔ میں نے ہمارے اسلام میں تو پتہ ہے یہاں اسلام میں عموماً لوگ کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ لیبر کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لیبر ورک ہے، یہاں پر مزدوری کرتے ہیں، کہیں ادھر مزدوری ادھر مزدوری، یہ مزدوری، کچھ جاب کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ پرتعیش اور آسائش والی زندگی تو نہیں نا گزرتی ہوگی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ محنت ہے نا، جان توڑ محنت ہے، اور گھر کتنے تو بہت بڑے عالیشان مکان نہیں بنا سکے، تو بہت بڑے عالیشان آپ نے اپنی زندگی کو کوئی پرتعیش لگژری لائف تو یہاں پر کتنے لوگ گزارتے ہیں؟ بس ایک دوسرے کے اندر چھوٹروں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کما کر کہاں دے رہے؟ ایسا نہیں آپ لوگ نہیں کما رہے، کما رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہاں لگا کر کیا کروں گا؟ آپ وہاں بھیج رہے ہو۔ کہاں بھیج رہے ہو؟ اپنے ملک بھیج رہے ہو۔ وجہ
رہ یہاں رہے ہو، بھیج اپنے ملک رہے ہو، کیوں بھیج رہے ہو بھائی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ تو یہاں رہ رہے ہو نا، وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ ٹیکس ویکس دینا پڑے گا، پرابلم ہے کوئی؟ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آخر وہیں جانا ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، میں آپ سے سننا چاہتا تھا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ آخر وہیں جانا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، وہیں جانا ہے سے مراد یہ نہیں، انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا، کیا کہا؟ آخر وہیں جانا ہے۔ آخر وہیں جانا ہے تو بھی یہاں بچا کر کیا کر رہا ہے؟ یہاں جیسی تیسی زندگی گزر جائے، قسمہ پور سے بھی زندگی گزر جائے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر زندگی گزر جائے، آخر تو وہیں جانا ہے نا، آخر تو وہیں جانا ہے۔ تو آخر کہاں جانا ہے؟ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے اصل مقام پر جانا ہے، جو زندہ رہ کر جانا ہے۔ زندہ رہے تو آخر وہیں جانا ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہیں جانا ہے۔ جب وہیں جانا ہے تو آپ یہاں پر تکلیف اٹھا کر وہاں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے، شاید کہہ بھی رہے ہو گئے، فضول نہیں اڑا دینا، بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی محنت، اڑا نہیں دینا، خرچ نہیں کر دینا۔ کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ ہاں ادھر لگا دو، پراپرٹی لے لو، ہاں یہ تھوڑا سونا آج کا سستا ہوا، یہ بھی پکڑ لو، میں وہاں میں بھیج رہا ہوں، میں اوور ٹائم لگا کر بھی بھیجوں گا، بے فکر رہو، تھوڑا یہ بھی لے لینا، تھوڑا وہ بھی لے لینا، میں واپس آ رہا ہوں، وہ مکان کا کیا ہوا، آج کل ٹائریں سستی ہے، فلاں سستی ہے، وہ لے کر رکھ لو، بنا لو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کیونکہ آخر وہی آنا ہے، آخر وہیں جانا ہے۔ آ رہا ہوں، میں تیاری کا آ رہا ہوں، میرا سامان وہیں پر ہے۔ کسی نے مدینے پاک کے لیے یہ شعر کہا ہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ تو آپ کہہ رہے کہ آخر جانا تو اپنے وطن ہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ جس نے وطن جانا ہے وطن جائے گا، جو وطن میں ہے وہ وطن میں رہے گا۔ پھر آخر کہاں جانا ہے؟ آخر قبر میں جانا ہے۔ آخر جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ وہاں کیا بھیجا؟ وہاں کیا بھیجا؟ ہم سے پہلے والے تو چلے گئے وہاں پر یار، شاید آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے گھر سے کوئی قبر میں نہ گیا ہو، ہے کوئی جس کے گھر سے کوئی قبر میں نہیں گیا؟ ہو تو ذرا مجھے بتا دے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کے گھر سے آج تک کوئی قبر کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو قبر میں گیا نہیں ہے۔ سارے گئے، ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے پہلے وہ چلے گئے، اور ان کو پوچھو تو گویا کہ وہ کہیں گے کہ آخر تو یہیں آنا تھا نا، آخر تو یہیں آنا تھا، وہ ہے آخری ٹھکانہ، فائنل ڈیسٹینیشن قبر۔ پھر آگے کا سفر الگ ہے، قیامت کا سفر ہے، پھر قیامت میں اٹھنا ہے، اور پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ مگر وہاں کی تیاری کیا ہے؟ وہاں بھیج کیا رہے ہم لوگ؟ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمیں، معذرت کے ساتھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ ہم یہاں کی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، ہم یہاں کا کارڈ بن جائے، یہاں کا پاسپورٹ بن جائے، یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یہاں کا یہ مل جائے، وہاں کا یہ مل جائے۔ حقیقت یہ صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، یاد رکھنا، صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ حضرت اچھا ایک تو تھی سرکار کے وصال ظاہری کے بعد چھوڑنا، وہ بھی بڑی بات ہے۔ آج بھی جو مدینہ چھوڑتا ہے نا عاشق، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مدینہ چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر سرکار کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چھوڑنے آئے تھے، اور وہ اسلام و دین اور نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور میرے آقا یہ فرماتے ہیں، معاذ اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ اب سوچئے وہ کیا کیا قربانی دیتے تھے۔ کمپیریزن کر رہا ہوں ہمارا اور ان کا، تقابل کر رہا ہوں ہمارا ان کا۔ کماتے وہ بھی تھے، جیتے وہ بھی تھے، بیوی بچوں کی کفالت وہ بھی کرتے تھے۔ ہم نے تو کیا حق ادا کیے جو وہ حق ادا کرتے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھر والوں کے حق ادا نہ کرتے، بیوی بچوں کے حق ادا نہ کرتے، ماں باپ کے حق ادا نہ کرتے ہو؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حق ادا کرتے تھے. حقیقت یہ وہ ان کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ کہ حق قرآن کو بھی سمجھتے تھے، حق اسلام کو بھی سمجھتے تھے، حق دین کو بھی سمجھتے تھے، حقوق مصطفیٰ کو بھی سمجھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم ون سائڈ ہو گئے میرے میٹھے پہ. ہم ون سائڈ میں اتنے ون سائڈ ہو گئے، ہم اپنے بھی اعمال سے گئے. ایک تو تھی تبلیغ نیکی کی دعوت، ایک تو تھی تبلیغ نیکی کی دعوت، دین کی دعوت. آج آپ نے میں نے کتنی دعوت دی اسلام و دین کی، کتنا کام کیا اسلام و دین کا. ہم سے ہوا ہی کچھ نہیں، ہو ہی کچھ نہیں رہا ہے. یعنی اپنی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے. آپ سوچئے تو صحیح، ہم سے اپنی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے، اپنے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اپنی عبادت نہیں ہو رہی، اپنی عبادت کا پتہ بھی نہیں ہے. نماز کیسے پڑھتے، عبادت کیسے کرتے، دیگر کیسے کرتے. اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت، اسلام و دین کا کام کرنا، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. ہم کر کیا رہے پھر، جی کیا رہے، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے جی رہے ہیں، مال کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے جی رہے ہیں جہاں رہنا نہیں ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے یہ، بڑی مصیبت ہے یہ. آپ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر جانا تو وہی، آخر جانا تو قبر میں ہے. اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں ہے. وہاں کوئی پاسپورٹ ساتھ نہیں آئے گا، یاد رکھنا. کوئی کرنسی ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی، ہمارے بینک بیلنس فیچر سٹس ساتھ نہیں آئے گا جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اپنا. ہماری سرٹیفکیٹ ساتھ نہیں آئیں گی. نو ڈاؤٹ کہ یہاں جینے کے لیے انسان بہت ساری پلاننگ کرتا ہے، بہت ساری پلاننگز کرتا ہے. لیکن میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آخر دنیا کی ایسی کون سی پلاننگ کا جن ہم کو چڑھ گیا ہے جس سے ہم وہ ریئل فیوچر پلاننگ جو آخرت کی قبر کی پلاننگ، قیامت کی پلاننگ ہے، اس پر غور ہی نہیں کر رہے. جبکہ قرآن ہمیں اس پلاننگ کی دعوت دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی کہ قبر و قیامت کے لیے اسے کیا بھیجا آگے. فیوچر پلاننگ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کر رہے نا، ہم یہی ہیں. تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں نہیں جانتا مدنی چینل پر میرے بیان کا رزلٹ کیا ہے، کیسا ہے، کوئی سمجھ نہ آ رہا نہیں آ رہا. لیکن میں اس وقت میرے ہانگ کانگ میں بیٹھے اسلامی بھائیوں کو غنیمت جانتا ہوں. آپ جو یہاں موجود ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جن باتوں کو جو مسنگ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو ہماری زندگی میں مسنگ ہے، کہ ہاں یار یہ نہیں ہے، یہ مس ہو گئی ہے، یہ رہ گئی، بہت پیچھے رہ گئی ہے، کور کرنا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی زندگی کا جو انداز میں نے جو پڑھا کہ جب یہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے انہوں نے دیکھا جو ان کے ساتھی تھے جو پہلے ایمان لے آئے تھے، یہ علم اور عمل میں بہت آگے چلے گئے. انہوں نے بھی نیت کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے برابر پہنچوں گا. آپ نے بڑی کوشش کی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت اور یہ آخرت کی اس تیاری کو، تجارت اس طرح عبادت کو ایک طرح جمع کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکا. لہذا میں نے تجارت کو چھوڑا اور میں نے آخرت کی تیاری کو پکڑ لیا، عبادت کو پکڑ لیا. یعنی یہ بھی وہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا نا کہ میرے آگے کے جو لوگ تھے جنہوں نے ایمان لے آئے تھے وہ آگے نکل گئے، علم میں، عمل میں، عبادت میں آگے نکل گئے. میں بعد میں ایمان لایا ہوں، لہذا مجھے اب ان کو کور بھیجے. میری یہ سارا کور کر رہا ہے نا. ہم بھی تو کور کرتے ہیں نا دنیا کے اندر. یار اتنا آگے نکل گئے، کور نہیں کرتے آپ نہیں دیکھتے یار اتنا آگے نکل گیا، میں تھوڑا کور کروں. ہماری ساری کورنگ دنیا کے لیے، ساری کورنگ اکنامیکلی، فائنینشلی اور ورلڈلی فیوچر کے لیے ہے. بٹ ویئر از دا ہیئر آفٹر؟ آخرت کی تیاری کہاں ہے؟ وہ بیسٹ فیوچر کی بات کدھر ہے؟ وہ آخرت کی تیاری کہاں ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچو یار، تھوڑا اور سوچے کہ یہاں سے کیا سب کے سب زندہ اپنے وطن گئے؟ ایمانداری سے بتاتے چلیں، آپ سچ بتائیں، کیا یہاں سارے زندہ اپنے وطن گئے؟
یہاں سے کوئی تو گیا ہوگا جس کا انتقال ہوا ہوگا. مجھے بتایا کہ یہاں پر عموماً یہاں پر تدفین نہیں کرتے اور یہاں سے بھیجتے ملک واپس. ٹھیک ہے نا, یہاں پر تدفین نہیں ہوتی, اور بہت زیادہ بھیجنے میں بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہوگا, سستا تو یہاں سے میت جاتی بھی نہیں ہوگی. تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہوں گے کہ جس کی میت کو واپس بھیجنے کے لیے شاید آپ کو چندہ کرنا پڑا ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. مگر تھوڑا سا آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں پر, مجھے نہیں, میں کسی کو بھی میں نہیں جانتا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے, عبرت اور سبق کے لیے. ہو سکتا ہے اسے 30 سال 40 سال گزارے ہوں یہاں پر, 20 سال 25 سال یہاں گزارے ہوں. کیا بنانے کے لیے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے کہ چلو کچھ بنے. لیکن وہ بیچارہ اتنا بھی نہ بنا سکا کہ اس کے لیے تدفین کا پیسہ بھی جمع ہو جائے. اپنی دنیا کا بنا, اپنی قبر کے لیے, اپنی وہ میت کو پہنچانے کے لیے پیسے نہ جمع کر سکا. اتنی قسمہ پرسی میں یہاں جینا, اتنی قسمہ پرسی میں مرنا کہ جانے تک کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میں جو مر جاؤں گا. وہ تو ادھر ہے یار چلو یار جب پیسے آ جائیں گے تب میں ملک جاؤں گا, ٹکٹ وکٹ کرا گا. اس کو کیا پتا تھا کہ میرے کو ٹکٹ کرانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ٹکٹ تو میرے احباب کروائیں گے میری, وہ بھی مانگ مانگ کر کرائیں گے پیسے. آپ سوچئے کہ یہاں پر محنت مزدوری اس حالت میں جیے, اتنے پیسے تک نہ ہوئے کہ میت بھی پہنچتی. اعمال نہیں, یہ تو ہو گئی دنیا. اعمال نہیں, نماز نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں, عبادت نہیں, کچھ بھی نہیں. اب دنیا کی اس تکلیف دہ ترین تکلیف والی زندگی, یہ جو باہر جو ملک میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے نا, میں خاص ان کو بھی سنا رہا ہوں. یہ سمجھتے نا کہ جناب فلاں ملک چلے جاؤ, فلاں ملک چلے جاؤ. کسی ملک میں بھی میں نے آج تک نوٹوں کا درخت نہیں دیکھا کہ جا کر نوٹیں درخت کھلاؤ گے اور نوٹیں جھڑیں گے جیسے پتھر جھڑتے ہیں. بہت بہت مشکل سے جیتے لوگ یہاں پر, آرام آسانی, دنیاوی آسائش والوں بھی کم لوگ ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ تکلیف میں ہی جی رہے ہیں بیرون ملک, بیوی بچوں سے دور, ماں باپ سے دور, فیملی سے دور. بیمار ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں, پیاسے ہو تو کوئی پانی پلانے والا نہیں, بھوکے ہو تو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں. وہاں جھاڑ کے ڈانٹ کے بھی ماں بول تو دیتی ہے لے کھا لے, یہاں تو کوئی ڈانٹ کر بھی روٹی کھلانے والا نہیں ہے. مانگو بھی تو بولتے ہیں یار چل چل بھائی چل, تجھے کس نے کہا تھا ادھر آنے کا. تو آپ سوچئے کہ یہاں اتنی تکلیفوں کے ساتھ جینا, یہاں اتنی تکلیفوں کے ساتھ جینا, اور اتنا تکلیفوں کے ساتھ جی کر بھی بندہ دنیا میں اتنی تکلیفوں سے جیے اور قبر میں بھی تکلیف اٹھائے. یار اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ذرا سوچئے, پلیز سوچئے. آپ بولو گے یار حل دو, حل یہ ہے کہ چھوڑ فکر دنیا کی, چل آخرت کی تیاری کرتے ہیں. حل یہ, حل نماز ہے, حل عبادت ہے, حل علم دین سیکھنا ہے. آپ اپنے روز کے 2-3 گھنٹے آپ کے لیے فارغ کرو. اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے, روز کے 3 گھنٹے کا ریسٹ ہے ورنہ ہارٹ فیل ہو جائے گا, اب آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ کماؤ گے؟ آپ بولو گے یار جیوں گا نہیں تو میں کما کر کیا کروں گا. بھائی ڈاکٹر کے کہنے پر مان لو, ڈاکٹر 3 گھنٹے کا ریسٹ بولے, تم 3 گھنٹے کا ریسٹ کرنے کے لیے تیار ہو, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر نہ صحیح, ہم کہہ رہے ہیں کہ روز کے 3 گھنٹے آخرت کی تیاری کو تو دو. میں نہیں کہتا کہ یہ کافی ہے, مگر سیکھنے کو تو دے 2-3 گھنٹے. آتا نہیں ہے نا کچھ بھی, مائنس میں پلس میں بھی نہیں ہے, برابر بھی نہیں ہے, لیول شیول بھی نہیں ہے, مائنس میں ہم لوگ. یہ ہمارا پورا, میرے تھوڑا جائزہ لیا ہے, میں کیا آپ کو سب بیان کروں گا, میں جائزہ لیا ہے. ہماری زندگیوں کا انداز عجیب و غریب ہے. آخرت کا کیا بنے گا, قبر کا کیا بنے گا, ذرا سوچئے. آخر جانا تو وہی ہے نا, آخر جانا تو وہی ہے, جانا تو قبر میں. اگر یہاں سے اپنے وطن چلے بھی گئے کامیابی کے ساتھ, پھر بھی جانا تو وہی ہے, جانا قبر میں ہی ہے. وہی آخری ٹھکانہ ہے, وہی مین ٹھکانہ ہے ہمارا, وہی ہمارا گھر ہے. اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے.
ہم نے یہیں پر بہت کچھ بنانے کی کوششیں کی ہیں. اور قبر کے بارے میں فرمایا قبر جنت یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گھرا. میں ایک ہسٹری کے ساتھ چلا ہوں اور آپ کے سامنے سچویشن رکھی ہے، صورتحال رکھی ہے، تاکہ ہم اپنی آپ پر غور کریں. جس طرح دین و اسلام کا پیغام اور دعوت ہم تک پہنچی، نیکی کی دعوت ہم تک پہنچی، اس پر غور کرے کہ اس میں ہم کتنے مخلص ہیں. جتنا علم دین سیکھنے کے لیے کوششیں کی گئی اس میں دیکھ لے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ میں یوں کہوں گا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کما رہے تھے، ہم کمانے کے لیے زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور آخرت مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا کرے. دعوت اسلامی کا ہے آپ کے پاس سامنے، اس میں کوئی زیادہ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پورا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، طریقہ کار سامنے ہے، کس طرح میں اپنے آپ کو اس کام میں ایکٹیو کروں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ پلیز اپنے اندر کوئی سنجیدگی اختیار کریں. اجتماع میں آنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اسپیس دیں آخرت کی تیاری کے لیے. اپنا ٹائم فکس کریں آخرت کی تیاری کے لیے. اور دنیا میں بھی جو آپ بولیں گے میں چلو یہ کام آخرت کی تیاری کا تو جو کاروبار کروں وہ کیا، اس کو عین شریعت کے مطابق کریں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزگار کمائیں، ایمانداری کے ساتھ روزگار کمائیں، حلال روزگار کمائیں، غرور و تکبر کے لیے نہ کمائیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے کمائیں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ کمانا بھی آپ کو اللہ کے قرب دلائے گا، بلکہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے پر لے جائے گا. سب اسلام و دین بڑا خوبصورت ہے ہمارا، بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا. اس میں گھر بار، کاروبار، تجارت سب کچھ ہے، عبادت سب کچھ ہے. ہم پیار کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے دوسرے سلسلے دیکھیں. ہم انشاءاللہ تعالی یہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب علی محمد. مدین میں مبلغ